اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین ودت طائفة من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 سے لے کر 71 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے اللہ ہمارے ساتھ زیادہ اچھائی کا معاملہ کرے گا، ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا بلکہ جنت میں ڈالے گا۔ ہماری قربت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ہے، ہمارا رشتہ، ہماری نسبت ان سے زیادہ ہے، اور اس نسبت اور رشتے کے تعلق سے ہم تمام جہانوں والوں پر فضیلت رکھتے ہیں، تمام جہان والوں پر اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچ کا، باتوں کا جواب دیا۔ عیسائی وفد کے سامنے یہ آیات نازل ہوئیں۔ فرمایا کہ اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم کے متعلق کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد ہی نازل ہوئیں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اس وقت جو دو بڑے بڑے مذہب ہیں، ایک یہودی ہے اور ایک عیسائی ہے۔ یہودی پیروکار ہیں تورات کے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں اور خدائی میں اس کو شریک ٹھہراتے ہیں، جبکہ عیسائی پیروکار ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تو ان دونوں سے پہلے کے ہیں، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، وہ تو بلکہ پکے مسلمان اور فرما بردار تھے، تو تم تو ان کی طرح ہو ہی نہیں، تمہارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تم تو یہودی اور عیسائی ہو۔ اور اگر بالفرض یہودی اور عیسائی ہی کو سچا مذہب مان لیا جائے، تو پھر ان سے پہلے جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ تو یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، تو معاذ اللہ پھر کیا وہ جھوٹے تھے؟ اور کیا تم اس بات کا یقین رکھتے ہو، یا اس بات پر تمہارا عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سچے تھے یا جھوٹے؟ حالانکہ تم سارے کہتے ہو کہ وہ سچے نبی تھے، تو یہ بھی تمہیں پتہ ہے کہ وہ عیسائی بھی نہیں تھے اور یہودی بھی نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اس لیے آج اگر ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ رشتہ اور قربت ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسی تعلیم کی پیروی کرتے ہیں جس کی ابراہیم علیہ السلام پیروی کر رہے تھے۔ اس لیے فرمایا یہ تم ہی لوگ ہو جو ان چیزوں کے حوالے سے جھگڑتے رہے ہو جن کا تمہیں کچھ علم ہے، تو تم ان چیزوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ سب سے یکسو رہنے والے مسلمان تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یعنی جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی ان کے ماننے والے سچے لوگ آئے ہیں، ان کا نام مسلمان ہی رہا ہے، اور وہ سارے کے سارے یکسو ہو کر
اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی پہچان بحیثیت مسلمان ہی کرانی چاہیے، کسی گروہ، مسلک، فرقے کی پہچان کرانا اسلام کی پہچان نہیں ہے۔ آگے فرمایا انسانوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور ان پر ایمان لانے والے اور اللہ مومنین کا دوست ہے۔ ظاہر ہے آل اسی کو کہتے ہیں جو پیروی کرتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے ہیں، کیونکہ آپ کا دین اور ابراہیم علیہ السلام کا دین ایک ہی ہے۔ تو پھر جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی ایک ہی ہے۔ تو گویا یہ سارے لوگ اور وہ سارے مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، وہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زیادہ قربت کا رشتہ رکھتے ہیں عیسائیوں اور یہودیوں کی بنسبت۔ اہل کتاب کی ایک جماعت کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح وہ تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور جان بوجھ کر حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ یعنی یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا شیوا تھا، بالخصوص یہودیوں کا، کہ ان کو بات پتہ بھی چل گئی تھی، واضح بھی ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کی تعلیمات سچی ہیں۔ اس کے باوجود وہ ہٹ دھرمی پر قائم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑ موڑ کر پیش کرتے تھے لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن کر دیں۔ تو انہی کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا ہے کہ تم سچی اور کھری بات کرو، حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو، ورنہ تمہارے لیے دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔